नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिविजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे कराची सैयद अंजर इस्माइल रिजवी साहब के साथ। आइए देखते हैं कि वो हमें कौन सा लॉलीपॉप दे रहे हैं। सर, कैसे मिजाज हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक आम सोच है कि अगर हमारा कोई बदतरीन दुश्मन है और हमें उससे बदला लेना है तो बजाय उसे गोली मारने के रेलवे की किसी ट्रेन में बिठा दिया जाए, रेलवे खुद ही उससे निपट लेगी। किस हद तक दुरुस्त है ये तासुर? ये पहली मरतबा ये जुमला या ये कमेंट्स मैं आपसे सुन रहा हूँ। आई टेक इट एज अ पर्सनल कॉम्प्लीमेंट सर। हाँ, ये ऐसे कोई बात नहीं है। हमारे मुसाफिरों के जो है क्लाइंटेल तकरीबन पिछले 5 साल से उतनी ही है जितनी थी। मजबूरी का नाम शुक्रिया भी तो हो सकता है सर। ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन रोड भी हमारी काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं। रोड सेक्टर में भी आप कराची से पेशावर तक बसें जा रही हैं, बड़ी कंफर्टेबल बसेज़ हैं वो। लेकिन उसके बावजूद जो वो लॉन्ग डिस्टेंस का मुसाफिर है वो हमारा है, हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि मुसाफिरों को यकीनन फैसिलिटीज़ में, दूसरी चीज़ों में तकलीफ़ों का सामना होगा है। लेकिन फिर भी अगर आप कंपैरेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस के मुसाफिरों से इंटरव्यू करें कि आपको रेलवे में ज़्यादा बेहतर लगा, ज़्यादा सहूलत मिली या बसेज़ में मिली, तो यकीनन उनका जवाब रेलवे होगा। इसलिए कि हमने कई मरतबा इस पर सर्वे भी कराया है। सर, अगर एक चीज़ बुरी है और एक चीज़ बदतरीन है तो हम बुरी चीज़ का इंतखाब कर लेते हैं, ये तो हमारी मजबूरी हुई। तो अगर इस ज़िम्न में देखा जाए तो पाकिस्तान रेलवे इज़ अ बैड ऑप्शन, तो ये इस पर बजाय ख़ुद एक फ़ख्र और इम्बिसात का इजहार नहीं, दिस इज़ नॉट नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। यस, देयर आर रूम्स, बहुत सारे रूम्स हैं इम्प्रूवमेंट के और बहुत सारी गुंजाइशें इम्प्रूवमेंट के। मैंने रूम नहीं कहा, मैंने कंपैरिजन आपको दिया कि अगर हम कंपैरेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस, मैं शॉर्ट डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा। आप कराची से हैदराबाद के मुसाफिर को अगर आप पूछेंगे तो यकीनन वो बस को प्रीफ़र करेगा। मैं लॉन्ग डिस्टेंस के जैसे लाहौर है, जैसे पिंडी है, जैसे पेशावर है, इस लीड के मुसाफिरों से अगर आप पूछेंगे तो वो रोड के बजाय रेल को प्रीफ़र करता है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। कहा जाता है पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही चीज़ें नामुमकिन हैं, एक किसी सरकारी दफ्तर में ईमानदार मुलाजिम को ढूंढना और दूसरा किसी ट्रेन की आमदोरफ्त के सही औकात कार का तयन करना। कब होगा? ट्रेनें टाइम पे कब आएंगी? मुसाफिरों को सहूलियात कब फराम करना शुरू करेगा आपका डिपार्टमेंट, या हम महज इंतज़ार करते करते बूढ़े हो जाएंगे? सोच काफ़ी गहरी है सर। नहीं, सोच गहरी नहीं। इसका मतलब है कि वाकई बहुत अपहिल टास्क है। नहीं, अपहिल टास्क भी नहीं, इतना नामुमकिन नहीं। अगर आप प्रेजेंट सिनारियों में देखें जो मौजूदा हालात हैं तो उसमें 2 ट्रेनें, एक पाकिस्तान एक्सप्रेस और दूसरी शालीमार, ये दोनों ट्रेनें, तीसरी कराकोरम जो रेलवे खुद चला रही है, 2 प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं लेकिन ट्रेन ऑपरेशन रेलवे के पास ही है। ये तीनों ट्रेनें, इनकी पंक्चुअलिटी बेहतरीन है, काबिल सताइश है कि ये राइट टाइम पहुंचती हैं। अगर हम 3 ट्रेनें राइट टाइम पहुंचा सकते हैं तो बाकी ट्रेनें क्यों नहीं? ये किसका फ्लॉ है? किसका फ्लॉ ये है कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो हम उनको दे पा रहे हैं। अगर हम यही चीज़ें तमाम ट्रेनों के लिए अवेलेबल कर दें तो तमाम ट्रेनें राइट टाइम आ सकती हैं। बैड प्लानिंग कह लें, बैड मैनेजमेंट कह लें, फाइनेंशियल क्लच कह लें, ये तीनों चीज़ें मिल के एक सरकारी इदारे, रेलवे जैसे सरकारी इदारे को उस नहज पे पहुंचा दिया उन्होंने जहां हम आज हैं। बैड मैनेजमेंट फ्रॉम होम? फ्रॉम द मिनिस्ट्री? नो, ये एक बहुत वास्ट टर्म है। इसमें रेलवे का एक अदना मुलाजिम भी शामिल है और रेलवे के आला तरीन अफसर भी शामिल हैं, ऊपर से नीचे तक आप सबकी निशानदेही कर रहे हैं। जी। अच्छा, एक आम सोच ये भी तो है कि जब वफाकी वज़ीर रेलवे या रेलवे के दीगर आला हुकाम खुद ही रेलवे से सफ़र नहीं करेंगे, खुद ही ट्रेनों में नहीं बैठेंगे, तो उन्हें अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा ही नहीं होगा। वो ख़ुद तो सफ़र करते हैं, यानी लग्जरियस कारों में एयर ट्रैवल वो कर रहे होते हैं, उनको क्या पता चलेगा कि बारात कहाँ जा रही है? रेलवे के ऑफिसर्स हमेशा ट्रेनों में सफ़र करते हैं। अच्छा, मिनिस्टर साहब और भी। उसके बावजूद उनकी बेहिसी का ये आलम है कि बजाय खुद रेलवे के इम्प्रोवाइजेशन के कुछ भी नहीं हो पा रहा। नहीं, देखें, बेहिसी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में इंसान मजबूर है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दूसरे इश्यूज़, जिन हालात में जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उसके बावजूद रेलवे ने जिस तरीके से अपने आप को संभाले रखा है और जिस तरीके से काम कर रहा है, ये शायद आपको इतना अंदाज़ा नहीं होगा। एक आम आदमी का यही तासुर है जो आप बयान कर रहे हैं, एक आम ले मैन का जो रोड पे सफ़र चल रहा है उसका यही तबसरा होगा। लेकिन जो रेलवे को अंदरूनी तौर पर जानते हैं, जो रेलवे की मैनेजमेंट से या स्टाफ के साथ क्लोज़ हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। रेलवे के कर्ता धर्ताओं की सेहत
اور خود ریلوے کی حالت، یہ دونوں مختلف نہیں ہیں، ایک ہی جیسی ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کبھی اس میں کوئی سدھار آ سکے گا ان کرتا دھرتاؤں کی صحت میں بھی اور ریلوے کی حالت میں بھی؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کن لوگوں کو دیکھ کے ریفر کر رہے ہیں. اگر مجھے دیکھ کے کر رہے ہیں تو میں 13 سال سے ڈائبیٹک ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا. اور یہ ریلوے کی مہربانی کہہ سکتے ہیں. ہم نے اپنی صحت، اپنی جوانی اس محکمے کو دی ہے، اور میرے خیال میں ہم زیادہ تر لوگوں کا یہی حال ہے کہ سب کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ریلوے نامی اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ بیٹر مینجمنٹ، بیٹر پلاننگ، پروویژن آف ریکوائرڈ ریسورسز. تین تکون ہیں. یہ تینوں تکون جب تک ملیں گے نہیں سدھار آئے گا. یعنی آپ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ یہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا اور ریلوے کبھی نہیں سدھرے گی. نہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ یہ کوئی ایسی مشکل چیز تو نہیں ہے. پاکستان کیا بیٹر مینجمنٹ کوئی مشکل چیز ہے؟ پاکستان میں سر آپ کو نہیں لگتا آپ زیادہ مانگ رہے ہیں؟ کیا بیٹر پلاننگ بہت مشکل چیز ہے؟ آپ کو نہیں لگ رہا آپ زیادہ مانگ رہے ہیں؟ نہیں، بہت سارے ملک ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جو ہم سے بھی برے حال میں تھے اور آج وہ ترقی یافتہ ہیں. دنیا کے دیگر ملکوں کی اگر ہم بات کریں تو دیگر مہذب ممالک میں ٹریولرز کی فیسیلیٹیشن کا بڑا انتظام کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی انتظام ہوتا ہے مگر وہ فیسیلیٹیشن کا نہیں، وہ اریٹیشن کا ہوتا ہے، جس کی ایک جیتی جاگتی مثال پاکستان ریلوے خود ہے. آپ نے بات کی ان ملکوں کو جو اس سے گزر کے وہاں پہنچے ہیں. آج سے کئی سال پہلے، 20 سال، 25 سال، 30 سال پہلے بے شمار ملک جس میں برازیل بھی شامل ہے، اسپین شامل ہے، آپ کے انڈونیشیا شامل ہے، اور دوسرے سے ملک جو ہماری طرح کے تھے جو آج ترقی یافتہ ہو گئے، ان کا حال ہماری طرح تھا. یہ آرٹیفیشل میجرز جو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، منسٹری کہہ لیں، گورنمنٹ کہہ لیں، آپ لوگ کہہ لیں، ایک دن بزنس ٹرین چلتی ہے، اس میں انٹرنیٹ کا انتظام بھی ہوتا ہے، اس میں چائے پانی کا بھی بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے، اور دوسرے دن ٹی وی پہ خبر چل رہی ہوتی ہے کہ جی اس میں سے انٹرنیٹ بھی غائب ہو گیا، کوئی کمپیوٹر اٹھا کے لے گیا، چائے والا گھوم رہا ہے، کوئی پان کی پی کے تھوک رہا ہے. یہ کیا مطلب؟ بزنس ٹرین میں یہ ساری فیسلٹیز پرائیویٹ سیکٹر نے پرووائڈ کرنی تھی. پان کی پیکوں کی؟ جی، ہر چیز. پان کی پیک اگر انہوں نے انتظام نہیں کیا اس میں کہیں پہ پان کی پیک، دیکھیں یہ تو ہمارے اپنے اس کا اندازہ آپ کر لیں ہمارے مسافروں کا یا ہماری بحیثیت قوم ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز اٹ. اگر آپ کسی قوم کا دیکھنا چاہتے ہیں ڈسپلن، ٹریفک سگنل پہ چلے جائیں اور دیکھ لیں کہ ہم کتنے ڈسپلنڈ ہیں. اور ریلوے اسی معاشرے کا حصہ ہے، ہم اس معاشرے سے الگ نہیں ہیں. اگر ہمارا معاشرہ وہ ہے جو ہم ٹریفک سگنل پہ دیکھتے ہیں تو ریلوے بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. اس سے الگ کر کے آپ اس کو انالائز نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ کریٹ این آئلینڈ ان دی اوشن. انڈیا میں بھی ریلوے ہے. انڈیا میں ایک میٹرک پاس آدمی نے ریلوے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. میں لالو پرساد یادو کی بات کر رہا ہوں. ایز کمپیئر ٹو انڈیا جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ماشاءاللہ اس سے کہیں زیادہ قابل لوگ ریلوے پہ ہاتھ صاف کر چکے ہیں. اس وقت بھی وفاقی وزیر جو ہے ان کی تعلیم، ان کی جو اپروچ ہے وہ کم از کم لالو پرساد یادو سے تو زیادہ ہی ہوگی. اس کے باوجود ریلوے اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا. کہاں فقدان ہے؟ میرے خیال میں اگر آپ وفاقی وزیر صاحب کی بات مجھ سے نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، نہ مجھے کرنا چاہیے. نہیں، میں ان کی اس پہ تبصرہ نہیں کرنے کو کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس سے زیادہ بالغ النظر لوگ ہیں. ایکسکیوز می، جیسا کہ آپ نے انڈین ریلوے کا کہا، جی اس کے لیے ایک پورا سیشن چاہیے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے. کیوں انہوں نے ترقی کی اور ہم کیوں نہ کر سکے؟ انہوں نے وہ کون سے اقدامات اٹھائے جو ہم نہیں کر سکے؟ اس میں صرف ریلوے نہیں اور بھی بہت ساری پلاننگ ہے. مثال کے طور پہ ان کے ہاں انٹر اسٹیٹ ٹرک نہیں چل سکتا. آپ کے ہاں ٹرک تو کراچی پورٹ سے لے کے لندی کوتل تک جاتا ہے. کیا وہ ریلوے روکے گی؟ اوور آل ایک پلاننگ ہوتی ہے محکمے کو، ایک کانسلیڈیٹڈ ترقی جس کو کہتے ہیں کہ ملک کا ہر محکمہ ترقی کرے. اس کے لیے بہت ساری پلاننگ چاہیے. بیسائڈس انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے. انڈیا میں ایک سے زیادہ پورٹ ہیں. آپ کا کراچی پورٹ جو بھی ملک کا پورٹ ہے وہ ایک سرے پہ ہے. ان کے پورٹ ایک سرے پہ نہیں ہے، مختلف جگہ پہ ہیں، تو ان کی ٹریفک مختلف ڈائریکشن میں سفر کرتی ہے، موو کرتی ہے. آپ کا ٹریفک کراچی سے چلتا ہے، پشاور پنڈی جاتا ہے. واپسی میں کیا لے کے آئے ہم؟ واپسی میں لانے کے لیے ہمارے پاس خالی ویگنیں آتی ہیں. تو اس قسم کی بہت ساری ہیں جو کہ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے پاکستان ریلوے کو انڈیا کے ساتھ. بہتر یقیناً میں نے آپ سے بھی پہلے بھی کہا کہ 3 تکون ہیں. یہ 3 تکون میں سے ایک بھی ٹوٹ جائے تو پھر وہ تکون نہیں بنتا، ترقی نہیں ہوتی. کہ اگر بیٹر مینجمنٹ، بیٹر پلاننگ اینڈ اویلیبلٹی آف ریکوائرڈ ریسورسز، آئی ڈونٹ سے کہ بہت زیادہ ریسورسز ہمیں چاہیے، تھوڑے سے ریکوائرڈ ریسورسز بھی ہمیں ملیں
تو انشاءاللہ تعالی ہم بالکل آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ وہ حکومت جو آپ کو اتنا شاہانہ دفتر بنا کر کے دے سکتی ہے، 6 ٹیلی فونز آپ کو دے سکتی ہے، آپ کو ایک سرکاری رہائش گاہ دے سکتی ہے، اس میں یقیناً دیگر ساز و سامان بھی ہوگا، وہ حکومت جو آپ کو یہ سارا سامان تعیش دے سکتی ہے، وہ کبھی ریلوے کی حالت زار کو سدھارنے پہ بھی توجہ دے گی اور ان کوششوں کے کبھی اثرات عوام تک پہنچیں گے، یا عوام ہمیشہ سینہ پیٹ پیٹ کے رہ جائے گی اور آپ مجھے انٹرویو دے کر کے؟ نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کو یہ دفتر ماشاءاللہ سے واقعی بہت اچھا ہوگا، یقیناً ہوگا. جب ایک آفیسر کراچی سے لے کے ٹنڈو آدم، بدین، میرپور خاص، کھوکھرا پار اور دادو اس کا انچارج ہو، اس کا ذمہ دار ہو، اور اسی قسم کے جو ہے لوگوں سے اس کا واسطہ ہو، انٹریکشن ہو، تو اس کو ایک بیٹر ورکنگ انوائرمنٹ دینا ضرور چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیز آر ایٹ دی کاسٹ آف دی پیسنجر اور پبلک. یقیناً ادھر بھی ریلوے نے اتنے ہی بہتر انتظامات کیے. اگر آج سے 25 سال پہلے کی ٹرین آپ دیکھیں اور آج کی ٹرین دیکھیں، آپ جا کے کراکرم دیکھیں، آپ جا کے دوسری ٹرینیں ہماری دیکھیں، تو اس میں بہت زیادہ فیسلٹیز میں چینجز آئی ہیں. میرا خیال ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے جو ریلوے نے انویسٹمنٹ کی، جو ریلوے نے پیسنجر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پہنچایا. یہ پیسنجرز کی رہائش کہاں ہے سر جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جن پیسنجرز کو انورٹڈ کاماز میں فیسیلیٹیٹ کیا گیا؟ مجھے تو ابھی تک ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملا کہ جو فیسیلیٹیٹ ہوا ہو. بلکہ اس وقت بھی اس کمرے میں ہماری ٹیم کے کچھ اراکین ایسے موجود ہیں کہ جو ریلوے کے دست شفقت سے فیضیاب ہو چکے ہیں. ان میں سے بھی کوئی ایک گواہ بھی مجھے نہیں ملا کہ جو واقعی ریلوے کی فیسیلیٹیشن سے متاثر ہوا ہو. میں دیگر گواہان کی تو بعد میں بات کروں گا، عام آدمی کی تو چلو چھوڑ دو. میرے خیال میں آپ اسٹیشن پہ تھوڑا سا وقت گزاریں، کچھ سر ٹرینیں میں ہماری وہیں سے گزار کے واپس آیا ہوں آپ کے پاس. نہیں اتنا دیکھیں، ہر چیز کے اچھے اور برے پہلو ہیں. ہر چیز میں آپ چاہیں گے کہ ہر چیز بالکل اپ ٹو مارک یا اپ ٹو ڈیٹ ہو، تو ویسا نہیں ہے. معقول حد تک تو ہونی چاہیے، مناسب ہونی چاہیے. معقول حد تک جتنا کہ آپ کے پاکستان میں اویلیبل ریسورسز میں جو فیسلٹیز ہر چیز کی میسر ہے، ان میں ریلوے کی فیسلٹی بھی تقریباً 19-20 بہتر ہے. 19-20 بہتر ہے، یعنی مکمل طور پر پرفیکشن نہیں ہے. وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ کس طریقے سے پرفیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے ملک کے باقی چیزیں پرفیکٹ ہیں؟ میں میڈیا کی بات کرتا ہوں. کیا میڈیا BBC یا وائس آف امریکہ یا وائس آف جرمنی کے مقابلے میں ہے؟ سر دعا دیجئے BBC اور وائس آف امریکہ کے بہاف پہ میں آپ کو جواب دینے کے قابل ہو جاؤں. ناظرین، یہ تھے انظر رضوی صاحب. اسی کے ساتھ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ملتے ہیں.